مائی ڈیئر ویورز، آپ جانتے ہیں کہ محمود غزنوی، محمد بن قاسم، ابراہیم لودھی، یہ تمام تر لوگ جو کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسے فتح کرنے کے لیے آئے، یا پھر مسلمان سلاطین، چاہے وہ سلطان محمد فاتح ہوں یا پھر صلاح الدین ایوبی، یہ تمام تر لوگ لوٹرز اور پلنڈرز ہیں، اور ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ مظلوموں پر حملے کریں، ان کی زمینیں فتح کر کے اس میں لوٹ مار کریں۔ اب اس سے پہلے کہ آپ لوگ اپنا راشن پانی لے کر مجھ پہ چڑھائی شروع کریں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ موقف میرا نہیں ہے، یہ موقف ہے سید مزمل شاہ صاحب کا۔ ان کے مطابق یہ تمام تر لوگ جنگوازم کے ماننے والے۔ جی ہاں میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال، اور مشاورت ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم سید مزمل شاہ صاحب کو چند باتوں کے جواب دیں گے۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو ایک مختلف انداز کی ویڈیو ہے۔ آج سے پہلے آپ نے اس چینل پر اس قسم کی ویڈیو کبھی بھی نہیں دیکھی، کیونکہ میں اس قسم کی ویڈیوز بنانے کا قائل نہیں ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے اپنی ویڈیو کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں سب سے پہلا سوال مجھ سے بنتا ہے کہ جب میں اس قسم کی ویڈیوز بنانے کا قائل ہی نہیں ہوں تو پھر میں آج اس قسم کی ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سید مزمل شاہ صاحب کوئی عام انسان نہیں ہے۔ دراصل ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور یہ پیشے سے ایک جرنلسٹ۔ میں خود بھی ان کا لسنر ہوں، میں ان کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ان کے ولاگز دیکھتا ہوں۔ میں نے ان کا چینل پرسنلی سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے۔ اب ہر انسان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور وہ اسی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بات کرتا ہے۔ لیکن سید مزمل شاہ صاحب کے کافی زیادہ سبسکرائبرز ہیں، بہت سے لوگ ان سے سیکھتے ہیں، انہیں ایڈمائر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے چیزیں سیکھتے ہیں وہ ایک غلط نظریہ سیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ بات قطعاً نہیں کہتا کہ مزمل صاحب بالکل غلط ہیں اور ان کی باتیں بالکل درست نہیں ہیں، بلکہ مزمل صاحب ایک بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اور ان کی باتوں کو بیان کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چند چیزوں کو سمجھ نہیں سکے، جیسے کہ اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ، جسے انہوں نے جنگوازم کے ساتھ کمپلیکیٹ کر دیا۔ میرے خیال سے اب بنا وقت ضائع کیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر مزمل صاحب نے ایسا کہا کیا تھا جس سے مجھے اختلاف ہے۔ اس طرح سے آپریشن جبرالٹر کا آپریشنلائز ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے، مری میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے، ٹاسک فورس کا آغاز ہوتا ہے، ملٹیپل ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، ان کے نام رکھے جاتے ہیں طارق ٹاسک فورس، قاسم یا پھر خالد غزنوی، یہ تمام ناموں کے اوپر انتخاب کیا جاتا ہے ٹاسک فورس کا نام رکھنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ایک جنگ تھی جس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو انویڈرز ایک دور میں آ کے ہندوستان میں پلنڈر اور لوٹ پھیلایا کرتے تھے، ہم بھی اب وہی بن گئے ہیں، اور ہم نے اپنے ان ساری ٹاسک فورسز کا نام بھی انہی کے ناموں پر رکھنا شروع کر دیا، جس میں غزنوی تھا، غوری تھا اور باقی سب نام تھے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سید مزمل شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ان کی ویڈیو ہے جو انہوں نے 1965 یعنی کہ 1965 کی جنگ کے بارے میں بنائی تھی۔ یہ آپریشن جبرالٹر کے بارے میں انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں جو کہ 1965 کی جنگ کے دوران کیا گیا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، انہوں نے کچھ ریجیمنٹس کا نام لیا جو ان کے بقول لوٹرز اور پلنڈرز کے اوپر بنائی گئی تھی، جیسے کہ غزنوی ٹاسک فورس، یعنی کہ محمود غزنوی کے ریفرنس سے غزنوی ٹاسک فورس بنائی گئی، اور بقول ان کے محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر اور ہندوؤں پر حملہ کیا تو انہوں نے مظلوموں کے اوپر حملہ کیا اور ظلم پھیلایا، لوٹ کی اور پلنڈر کیا۔ مطلب یہ کہ وہ ہندو بادشاہ مظلوم تھے اور ہمارے مسلمان جو تھے وہ ظالم اور دہشت گرد تھے۔ آگے یہ نام لیتے ہیں خالد ٹاسک فورس کا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے رومن سلطنت کو اور پرشیا کو فتح کیا اسلام کے لیے، تو یہ ان کو بھی یہاں پر لوٹر اور پلنڈر کہا جا رہا ہے۔ اگلی ٹاسک فورس جس کا یہاں ذکر کیا گیا تو وہ تھی قاسم ٹاسک فورس، یعنی کہ محمد بن قاسم کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، جنہوں نے سندھ کو فتح کیا اور اسلام کو یہاں پر داخل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مائی ڈیئر ویورز، اگر آپ نہیں جانتے کہ راجہ داہر کے سندھ میں محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا، آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ یہ سب جان سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اس خطے کے اندر امن اور سلامتی آئی، نہ کہ لوٹ اور پلنڈر۔ مزمل صاحب، میرا 1 on 1 آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا بدر، احد، خندق، خیبر جیسی جنگوں میں مسلمان لوٹ اور پلنڈر کر رہے تھے؟
اور میں آپ ہی کی ٹرم کو استعمال کر کے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان جنگوں میں مسلمان ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ تھے؟ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی نریندر مودی کے بیان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے پاکستان کی طرف سے پاکستان کے حق میں، لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے پاکستان کی آئیڈینٹی کو کویسچن کر دیا۔ چلے پھر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس ویڈیو میں انہوں نے ایسا کہا کیا تھا۔ تو جناب یہ بیان دیے جاتے ہیں وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ پاکستان کی جو آئیڈینٹی ہے ان اٹس بیسس وہ ہے ہی ہے کہ وی آر سمبڈی ادر دین انڈیا۔ ہندوستان کی تو 7000 سال کی ایک تاریخ، وہ کہتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہم ڈرا کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو، اسی لیے ملٹیپل نیشنز وہاں ہونے کے باوجود دے فیل دی انڈیننس ایز اے کوہیسو بائنڈنگ گلو۔ بٹ ہمارے یہاں تو بائنڈنگ گلو کا مسئلہ پڑ گیا جب پاکستان بنا، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب آپ ہر وہ چیز ہیں جو انڈیا نہیں ہے۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آخر یہ کون سا شخص ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی تو آئیڈینٹی ہی یہ ہے کہ ہم وہ سب ہیں جو انڈیا نہیں ہیں؟ آخر کون سی کتاب، کون سے آرٹیکل سے آپ نے یہ علم حاصل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انڈینز اپنی تاریخ 7000 سال پرانی انڈس ویلی سیویلائزیشن سے ڈرا کرتے ہیں۔ دیٹ از the reason they find being Indian as a cohesive binding glue۔ آپ کہتے ہیں they feel the Indianness۔ مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ Indianness تو آپ فیل کر رہے ہیں۔ تو چلیے اب آپ کی باتوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے مزمل صاحب، ہمیں نہیں چاہیے انڈس ویلی سیویلائزیشن کی 7000 سال پرانی تاریخ، ہم اپنی 1400 سال پرانی اسلام کی تاریخ کے ساتھ خوش اور مطمئن ہیں۔ بات آتی ہے پاکستان کی آئیڈینٹی کی، تو میرے بھائی پاکستان کی آئیڈینٹی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک دین اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، آزاد کروایا گیا تھا، جہاں پر مسلمان آزادی سے رہ سکیں۔ یہ ملک اینٹی انڈیا یا اینٹی ہندو ملک نہیں ہے۔ اس ملک کی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ ہم وہ سب ہیں جو انڈیا نہیں ہیں۔ اس ملک کی پہچان ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی کلمہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے۔ پاکستانی بننے کے لیے، پاکستانی کہلانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں آ کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ جو انسان مسلمان ہے اس کا یہ وطن ہے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کن الفاظوں میں نظریہ پاکستان کو بیان کیا تھا 23 مارچ 1940 کے موقع پر، تو یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ یہ جان سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آج کے آخری ٹاپک کی جانب، جو کہ ہے جنگوازم۔ تو مائی ڈیئر ویورز، جنگوازم ایک ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں انسان بہت زیادہ محب وطن ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ وائلنس کو اختیار کر لیتا ہے، تشدد کو اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے انسان کی مینٹلٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ جنگ کی جائے، مار دھاڑ کی جائے۔ تو مزمل صاحب، طارق بن زیاد نے اسپین پر چڑھائی جنگوازم کی وجہ سے نہیں کی تھی، یا محمد بن قاسم نے سندھ پر چڑھائی جنگوازم کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ یہ سب جہاد کی نیت سے آئے تھے اور انہوں نے جہاد کی تھی۔ تاریخ کے دو طرح کے ورژن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کافروں کا ورژن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو ان کی سائڈ۔ اگر آپ جنگوازم کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو چنگیز خان اور ہٹلر یہ بہت بڑی مثالیں ہیں جنگوازم کی، جن کی تاریخ میں قتل و غارت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنے اس چھوٹے سے چینل سے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ تک یا آپ کے سبسکرائبرز تک پہنچے تو آپ کی اور ان کی اصلاح ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ سے ملوں گا مشاورت ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔